So I just turn off my video for better connection. So can we start? आवाज So हम start कर रही है because time is already completed. So Bismillahirrahmanirrahim. Welcome all of you in this one-day webinar, Scientific Benefits of Fasting. So let me first introduce this organization, Fazl Qadir Khan Institute. یہ جو اسلامک ادارہ ہے یا اسلامک آرگنائزیشن ہے جو کہ اسلامک ویبینار سیمینار اور کورس دوارا کنڈکٹ کرواتے ہیں وداؤٹ اینی کاسٹ، فری آف کاسٹ بہت سے کروا رہتے ہیں. سو یو کین سے کہ ایک سوشل آرگنائزیشن ہے جو کہ بہت زیادہ لوگوں کے فائدے کے لیے کام کر لیتے ہیں. سو اس میں سے یہ ایک کڑی سمجھی اس سلسلے کا کہ webinar is just because the scientific benefits of fasting کہ ہم جو روزہ رکھ دیتے ہیں what is its benefits especially in scientific حوالے سے یا فار ایگزامپل جو دنیاوی فوائد جس کو ہم کہہ سکتے ہیں تو کیا ہے. So let's properly starting. This is just my introduction as I already اردو استعمال کرو. سو ٹھیک ہے میں کوشش کروں گا کہ اردو ہی بولوں گا. اصل میں مطلب بہت زیادہ سائنٹیفک ماحول میں رہ کر یا اس لوگوں کے ساتھ رہ کر ہمارا عادت بن گئی کہ اردو اور انگلش بالکل مکس بولتے ہیں. حالانکہ ادھر ہمارے پابند ہے کہ ہم اردو نہیں بولے انگلش بولے، لیکن یہ ہے ٹھیک ہے. تو یہ میرا انٹروڈکشن ہے. لیفٹ سائڈ پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ میرا الحمدللہ جتنی کوالیفیکیشن ہے ماسٹر کیمسٹری ہے، پھر ماسٹر اسلامیات میں بھی ہے، بی ایڈ اینڈ ایم ایڈ سائنس ایجوکیشن میں ہے، اور اس کے ساتھ میرا ایم فل بایو کیمسٹری میں بھی کمپلیٹ ہے. دا رائٹ سائڈ جو درمیان والے اوپر سرٹیفکیٹس آپ لوگوں کو نظر آتے ہیں یہ والے دیز آر مائی ایکسپیرینس سرٹیفکیٹ جو میں نے آلریڈی سیمینار وغیرہ کنڈکٹ کروا چکا ہوں اس سے پہلے ڈفرینٹ ٹاپکس پر. اور جو ریسرچ ایکسپیرینس میں نے لکھا ہوا ہے یہ میرا ریسرچ ایکسپیرینس ہے، یعنی جو میں نے آلریڈی ریسرچ وغیرہ کروا چکے ہیں. اور بالکل بلو سائڈ کی جو ہے یہ میں نے مختلف کانفرنسز سیمینارز ویبینارز ایسے سمپوزیا ایٹسٹرا جو میں نے اٹینڈ کیا ہوا ایز اے پارٹیسپینٹس وہی نمبر میں نے جسٹ لکھی ہوئی ہے. اچھا بیفور آگے پروسیڈ ہونے سے پہلے میں صرف ایک بات بتاؤں اس کا کہ فاسٹنگ فار اللہ، ہم جو روزہ رکھتے ہیں صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے رکھتے ہیں، یہ ہمارا کوئی اور مقصد نہیں ہوگا اس سے. تو اس لیے میں جانے سے پہلے بتا رہتا ہوں کہ اگر ہم اس کے سائنٹیفک فوائد دیکھیں تو بہت زیادہ ہے، بالکل ریسرچ بیسڈ ہے، اوریجنل فوائد ہے اس کے. تو ایسا نہیں کہ ہم یہ کہیں کہ یار ہم جو روز ہم رکھ دیتے ہیں ہمارا نیت ہی خراب ہو جائے کہ ہم تو ویٹ لاس کریں گے، فار ایگزامپل یہ فائدہ مجھے ملے گا یہ فائدہ مجھے ملے گا، نہیں، بلکہ ہمارا جو مقصد ہوگا انٹینشن ہوگا نیت جو ہوگی وہ صرف اور صرف یہ ہوگا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے روزہ رکھ دیتے ہیں. اور یہ آپ لوگوں کو پتہ ہے مطلب بہت سے حدیث کے بارے میں بھی آئے ہیں. فار ایگزامپل یہ حدیث میں نے ایک دو صرف لکھے ہے کہ جس نے ایمان مفہوم جس کا یہ بنتا ہے کہ ایمان کی حالت میں رمضان کے روزہ رکھ اس کے پہلے گناہ معاف کیا جاتا ہے. اور درائر اور حدیث میں نے لکھے ہے کہ فار ایگزامپل بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جس کا مفہوم یہ بنتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کو مطلب پورے دن روزہ رکھے لیکن سوائے بھوک اور پیاس کی اس کو کچھ بھی نہیں ملے گا. تو اس لیے ہمیں خیال کرنا چاہیے کہ جو ہم روزہ رکھ دیتے صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے رکھ دیتے ہیں. لیکن جب ہم روزہ اللہ کی رضا کے لیے رکھ دیتے ہیں پھر اس سیمینار کا یا ویبینار کا فائدہ کیا ہوگی، مطلب وائی وی کنڈکٹ دس سیمینار. سائنٹیفک آبجیکٹ ہم کیا سیکھنا چاہتے ہیں؟ تو جو آبجیکٹ ہم سیکھنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے اس کے کہ لرن اباؤٹ دا سائنٹیفک بینیفٹس آف فاسٹنگ. سب سے پہلے یہ کہ رمضان یا جو روز ہم رکھتے ہیں اس کے سائنٹیفک فوائد کیا ہے، یعنی فار ایگزامپل مجھے کیا فائدہ ملے گا، کیوں یہ ہم اسٹڈی کر لیتے ہیں. کیونکہ انسان ایک حریص سمجھے، ایک ایسا سمجھے کہ جو کہلاتا ہے کہ جس کو جلدی فائدہ مل جاتا ہے نا تو اس چیز کے پیچھے بھاگ جاتا ہے، لگ جاتا ہے. تو اگر ہم سائنٹیفک فوائد کا پتہ چلے تو ہمیں اور زیادہ شوق بڑھ جائے گا اس کے لیے. سیکنڈ از انڈرسٹینڈ دا امپورٹنس آف اسلامک پلرس. جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو اسلام کی جیسا عظیم نعمت دی ہے، دین دیا ہے، اس مطلب اس کی کتنے زیادہ فوائد ہے، بہت زیادہ فوائد اس کے بھی تھوڑا سا ایک کلو ہمیں مل جائے گا. اینڈ کین ہیو دا پوٹینشیل ٹو ڈیبیٹس. یہ ایک اور فوائد اس کا یہ کہ آج کل جو اورینٹلسٹ آپ لوگ شاید جانتے ہوگے یا مستشرقین جس کو اردو میں کہتے ہیں، وہی لوگ بہت زیادہ اعتراضات کر دیتے ہیں اسلام پر، اور خاص طور پر اسلام کی بہت سی چیزوں پر. اس میں جس کا آن ہو تو آپ کر لیا کری.
اچھا تو ایک میں بتا رہا تھا کہ جو اورینٹلسٹ لوگ ہوتے ہیں، مستشرقین ہوتے ہیں، اسلام کی مختلف چیزوں پر تنقید کر لیتے ہیں، تو ٹھیک ہے ایز اے مسلم تو ہم بتا سکتے ہیں کہ مطلب اللہ تعالیٰ کو حکم ہے تو یہ ہمارے لیے کافی ہے، اس کے علاوہ ہم کچھ بھی نہیں جان سکتے، بس اٹس اوکے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، نبی علیہ السلام نے کیا ہے تو ہمارے لیے دلیل کافی ہے۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہمیں ایک پروف دے دے۔ آج کل زمانہ جو ہے ماڈرن سائنس کا زمانہ ہے، کوئی بھی چیز ہم پروف کرنے دے دے تو، اور بے شک اس کا پروف ہے تو کیوں نہ ہم اس کو جان لیں، تو جو سامنے والا کوشچن کر لیتا ہے ہم اس کو سیٹسفائی کر سکتا ہے۔ سو یہ اس کا آبجیکٹیو ہوگا، انشاءاللہ آپ لوگ تھوڑا سا جانیں گے اس میں۔ اس کا جو کنٹینٹس ہوگا کیا ہم اس پڑھیں گے اس میں، I don't know what happened. ہاں، جو کنٹینٹ ہوگی اسپرچل بینیفٹس آف فاسٹنگ، جو روحانی فوائد ہے رمضان کی یا روزوں کی، وہ یہ پڑھیں گے، اور پھر سائنٹیفک بینیفٹس جس کو میں نے 3 کانٹ میں ڈیوائڈ کیا ہے، فزیولوجیکل، سائیکولوجیکل اینڈ فزیکل بینیفٹس، تو اس کو ہم انشاءاللہ پڑھیں گے۔ سو ویری بریف اور بالکل تھوڑا سا مختصراً طور پر رمضان ہے کیا، تو ہم پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا مہینے میں سے ایک نواں مہینہ ہے جس میں مسلمان لوگ صبح سے لے کر شام تک اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے خود کو اس کے حلال کی ہوئی چیزوں سے اور حرام سے بدرجہ اولا خود کو منع کر لیتے ہیں، تو اس کو رمضان کہتا ہے۔ اور یہ جو اسلام کی فیلرز ہے، 5 فیلرز ہے، یہ فار ایگزامپل یہ جو کلمہ طیبہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، تو اس میں سے تیسرا رکن جو ہے وہ رمضان ہے۔ اچھا، ابھی ہمارے جو بیسک سورس آف ایجوکیشن ہے یا نالج جو ہے وہ قرآن ہے، مطلب جو چیز قرآن میں تو ہمارے لیے سے اور زیادہ نہیں ہو سکتا کوئی بھی چیز، تو قرآن میں رمضان کے حوالے سے کیا بتایا گیا ہے، تو میں صرف آپ لوگوں کو ایک بریف بتا دوں گا، زیادہ نہیں بتاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن فرماتا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، یعنی رمضان کا وہی مہینہ جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو اتارا ہوا ہے اور ہدایت کے ذریعہ ہے، فرق کرنے والا کا ذریعہ ہے حق اور باطل کے درمیان۔ ایک اور آیت جو ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، یہ آیات آپ لوگ سمجھ لیں کہ ایک بہت زیادہ انکریجمنٹ والا آیات ہے۔ قرآن کے تو سارے آیات صحیح اور انکریجمنٹ والے ہوتے ہیں، یہ کیوں میں کہتا ہوں، میں صرف اس لیے کہتا ہوں، وہ صرف میں اس لیے کہتا ہوں کہ دیکھیں جو بھی نارمل پروسیس جسم کے اندر ہوتا ہے یا ہمارے ارد گرد ہوتا ہے تو کوئی بھی اس کو برا نہیں کہتا۔ مثال کے طور پر ہم پانی پیتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، ہمارے جسم کو انرجی کی ضرورت ہوتی ہے، کسی نے اس پر تنقید نہیں کی کہ آپ پانی کیوں پیتے ہو، بھائی ہمارے جسم کو ضرورت ہوتی ہے کیونکہ یہ پورے دنیا اس کی بیس، اس کی کے پر بیس ہے۔ اس طرح اگر ہم سمجھے جو رمضان جو ہے وہ بھی بالکل فرام فرسٹ ڈے سے بگننگ ہی سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب سے دنیا بنی ہے تو رمضان ہے، بے شک اس کی مطلب کم تھی، زیادہ تھی، اس کے موڈ آف ایکشن بتا رہے، اس میں تھوڑا سا ڈفرینس تھا، لیکن روزہ تھا، تو یہ ہمیں کلو مل جاتا ہے کہ ایک یونیورسل پروسیس ہے جو کہ ابتدا ہی سے چلے آ رہا ہے، تو اس لیے ہمیں کا فائدہ مل جاتا ہے اس کی کہ بہت زیادہ۔ Kindly please mute the mic. اس کا بھی میں میوٹ کر لیتا ہوں، اچھا کر لیے۔ اچھا پھر میں نے چند احادیث لکھی ہے، تو آپ لوگوں کو خط تو زیادہ پتہ ہوگا، لیکن میں صرف ایک تمہید بنانے کے لیے چند احادیث میں نے ادھر لکھی ہوئی ہے، یہ کہ مطلب نبی علیہ السلام نے روزے کے بارے میں کیا فرمایا ہے، تو میں پڑھوں گا نہیں اس کو، میں کیونکہ جو میرا مقصد ہے سائنٹیفک حوالے سے میں اس کو پڑھوں گا، لیکن آپ لوگوں کے صرف فائدے کے لیے ہے کہ مطلب روزہ بہت زیادہ امپورٹنٹ پلر ہے اسلام کا۔ اچھا پھر سم رمضان فاسٹنگ رول، یہ فاسٹنگ رول کا مطلب سمپل یہی ہے کہ جب ہم روزہ رکھ دیتے ہیں تو کیا کرنا چاہے کیا نہیں کرنا چاہے، تو یہ بھی بتانے کی ضرورت نہیں ہے لوگوں کو، فار ایگزامپل ہم ظاہر بات ہے کہ کھانا نہیں کر سکتے، پانی نہیں پی سکتے، جو حلال سیکشول ڈیزائر ہوتے ہیں اس سے بھی ہم خود کو ریفرین کر لیتے ہیں، بچ جاتے ہیں، تو اس طریقے مطلب بہت سی چیزوں سے ہم خود کو جو حرام کی ہوئی ان کے حلال چیزیں بھی خود کو محفوظ رکھ دیتے ہیں، اور جو حرام ہے فار ایگزامپل میوزک ہو گیا، جو بتایا نا میوزک ہو گیا، فار ایگزامپل نشہ کرنا، یہ سب چیزیں ہم خود کو محفوظ رکھ دیتے ہیں، تو یہ رمضان کے رولز میں سے ہے۔ اچھا ابھی اسٹارٹ کر لیتے کہ واٹ آر دا اسپرچوئل بینیفٹس آف رمضان اور فاسٹنگ، کہ جو روز ہم رکھتے اس کے روحانی فوائد کیا ہے، تو روحانی فوائد تو سب سے پہلے جو قرآن میں فرمایا ہے کہ لعلکم تتقون، اس سے اور کوئی زیادہ تو ہو نہیں سکتا، سب سے پہلے تو وہی ہے، تو چند میں نے لکھے ہیں، فار ایگزامپل انکریز تقوی، سب سے پہلے جو ہے کہ لعلکم تتقون، ہمارے تقوی زیادہ ہو جائے، ایک تو یہ ہے۔ دوسرا ہے کہ فیچز گریٹر ریوارڈز،
پہلے میں نے بتا دیا کہ انسان ایک حریص سمجھ لے، وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے فائدہ مل جائے کسی بھی چیز کا، تو ہم کہتے ہیں کہ اگر ہم روزہ رکھیں تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا رمضان کے بارے میں کہ یہ فائدہ ملے گا، یہ فائدہ ملے گا، جنت مل جائیں گی، تو ہمیں مطلب ایک شوق پیدا ہو جاتا ہے رمضان اور روزہ رکھنے کے لیے، تو یہ بھی اس کا فائدہ ہے. and leads to paradise and prevents hellfire. simple کہ ہم کو اللہ تعالیٰ اس ہی رمضان کی بدولت جہنم سے بچاتے ہیں اور جنت میں داخل کر لیتا ہے. اور آپ لوگوں کو پتہ ہوگا کہ حدیث میں اللہ تعالیٰ نبی اسلام فرماتا ہے، ایک مفہوم یہ بنتا ہے کہ روزہ جو ہے میرے لیے ہے، میں اس کا خود بدلہ دوں گا. اور ایک حدیث میں بھی مفہوم بنتا ہے کہ جنت میں 8 دروازے میں سے ایک دروازے کو ریان کہتے ہیں، اس سے صرف روزہ دار داخل ہوگی، باقی کوئی اس سے داخل نہیں ہوگا. اس کے علاوہ جو ہے ایک اور فائدہ بنتا ہے ویکن اور نفس. یہ جو ہمارا جو نفس ہے اس کو کمزور کر لیتا ہے. اور آپ لوگوں کو پتہ ہوگا کہ یہ ایک ویل نون بات ہے کہ ادھر انورس ریلیشن ہے. جب نفس کمزور ہوگا تو ڈیفینیٹلی ہم زیادہ جو مطلب گناہ کے کام ہوتے ہیں وہ نہیں کر سکتے. تو نفس کمزور ہو تو ہمارا کیا ہوگا، اسٹرینتھ اور سول، جو ہمارا روح ہوگا وہ بہت زیادہ مضبوط ہوگا اس میں. اچھا، اٹ برنگس یو کلوزر ٹو یور تھاٹس اینڈ ایموشن. یہ بھی بہت فائدہ ہے کہ ہم رمضان کے روزہ رکھ دیتے ہیں تو جو ہمارے ایموشن ہوتے ہیں، خیالات ہوتے ہیں، خود بخود انٹینشنل طور پر گناہوں سے اور غلط کاموں سے، خیالات سے خود کو بچا لیتے ہیں. تو ہمارے خیالات کو، ہمارے ایموشنس کو، تھاٹس کو ہماری اپنے ول میں کر لیتے ہیں، مطلب اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں. اٹس لیو یو آف ورلڈلی ڈیزائر. اور جو مطلب فضول قسم کی خواہشات ہے کہ آج مجھے یہ مل جاتا، مجھے بنگلہ مل جاتا، مجھے پیسے مل جاتے، تو ہم رمضان کے بدور کہتے ہیں کہ نہیں، بس سب کچھ فانی ہے، اللہ کی طرف جانا ہے. تو یہ ہمارے جو خواہشات اس کو بھی کم کرنے میں مدد کر دیتے ہیں. فاسٹنگ ہیلپس ان ہمبلنگ اس. ہم کو بالکل رحم دل بنا دیتے ہیں. آپ لوگوں کو خود آبزرویشن کیا ہوگا کہ فار ایگزامپل جو ہم روزہ رکھ دیتے ہیں تو کہتے ہیں کیا اس اپنے جو ماتحت ہوتے ہیں، جو کولیگز ہوتے ہیں، جو مطلب پڑوسی ہوتے ہیں، سب پر بندہ کیا کہتے تھوڑا سا رحم کھاتے ہیں. تو یہ رمضان ہی کی بدولت ہوتے ہیں. فاسٹنگ ریسٹور اور ہنگر فار اللہ. جو اللہ تعالیٰ کو پانے کے لیے جو ہماری خواہش ہوتی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ تک پہنچ جائے، تو فاسٹنگ کی وجہ سے، رمضان کی وجہ سے وہ بہت زیادہ آسانی کے ساتھ مل جاتا ہے. And the last one is fasting helps the believer to remember Allah. اور اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کے جو ذرائع ہے، جو کہ ہمارے بنیادی مقصد ہے زندگی کے، اللہ تعالیٰ کو یاد کرے تو بھی رمضان میں سب سے زیادہ ہوتا ہے. سو یہ جو چند فوائد ہے یہ صرف اس کی اسپریچول یعنی روحانی فوائد تھے. اب اگر ہم سائنٹیفک حوالے سے بات کریں تو سائنٹیفک حوالے سے فاسٹنگ کسے کہتے ہیں، روزہ کسے کہتے ہیں؟ اسلام کے حوالے سے تو میں نے بتا دیا کہ صبح سے لے کر شام تک خود کو گناہوں سے، اور اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام جو حدود، جو قیود مقرر کی ہوئی، جو احکام مقرر کی، اس کو فالو کرتے ہوئے اس کو رمضان کہتے ہیں. لیکن سائنٹیفک حوالے سے یہ ہے کہ خود کو کھانے پینے سے کچھ ٹائم کے لیے محدود رکھنا، محفوظ رکھنا، اس کو کہتے ہیں فاسٹنگ. اور سائنٹیفک ریسرچ جب آپ لوگ پڑھیں گے تو اس میں انٹرمیٹنٹ ایک ورڈ ہوتا ہے، اس کو انٹرمیٹنٹ کہتے ہیں. انٹرمیٹنٹ کا مطلب یہ ہے کہ کچھ ٹائم کے لیے کھانا اور کچھ ٹائم کے لیے نہیں کھانا، تو اس کو انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کہتے ہیں. اور پھر اس کے لیے جو نیوٹریشنلسٹ ہوتے ہیں، جو مطلب وہ لوگ جو ڈائٹ وغیرہ سے پلان کر لیتے ہیں، اکارڈنگ ٹو دیم یہ کہتے ہیں کہ اگر بندہ اس کو کہتے ہیں 5/2 کے مینس 5 دن آپ روزہ رکھیں، 2 دن کھا لیں، تو یہ بھی ایک فارمول اس کے لیے یوز ہوتے ہیں. تو سائنٹیفک حوالے سے رمضان کا مطلب یہ ہے، فاسٹنگ کا مطلب یہ ہے کہ ہم خود کو کچھ ٹائم کے لیے کھانے پینے سے محفوظ رکھیں. اچھا، فرسٹ جو ہوتا تھا یہ صرف اور صرف جو ہوتا تھا اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، مطلب صرف ایک ریلیجس بیس ایونٹس ہوتا تھا رمضان. لیکن آج کل پھر اس کو پتہ چلا کہ اس کے تو میڈیکل فوائد بہت زیادہ ہے. تو آج کل لوگ جو نان مسلم لوگ ہوتے ہیں وہ بھی روزہ رکھتے ہیں، ناٹ فار دی ریلیجس پرپزز، لیکن صرف میڈیکل فوائد کے لیے کہ ہم اس کی فوائد مل جائے. تو اس کی فوائد ہے. اب ناؤ we are in the mood to discuss the scientific benefits of fasting. ابھی جو اتنا ہم نے پڑھا یہ صرف ایک تمہید تھی کہ رمضان جو ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کے رکھ دیتے ہیں، ایک ہمارے ایک ریلیجس، ایک مذہبی فریضہ ہے. اس کے باوجود ہمیں اس کی سائنٹیفک فوائد بہت زیادہ ہے. تو وہ کون سے ہے؟ تو ہمارا مین ٹاپک یہ ہے. اچھا، اس میں سب سے پہلے آتا ہے کہ جیسے ہم نے بتا دیا کہ ایک ریلیجس فریضہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جب سے دنیا بنی ہوئی ہے، مطلب پہلی امتوں پر بھی پرست تھا، تو اس میں جو سائنٹیفک فوائد ہے یہ کب سے شروع ہو گئی؟ تو اس میں لکھا کہ فاسٹنگ از اے ڈیپلی اسپرچوئل ایکسپیرینس سینکشن بائی دا اسلامک فیتھ
but medical experts also point out neurological and nutritional benefits for the human body and brains. یعنی سب سے پہلے یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے رکھتا تھا، ایک اسلامک عقیدہ تھا جس کے روزہ رکھتے تھے، لیکن پھر میڈیکل ایکسپرٹ تھے، جو ڈاکٹر تھے، جو سائنٹسٹ کہتے ہیں اس کی فوائد بھی بہت زیادہ ہے، تو اس لیے اس نے اس کی طرف فوائد کی طرف بھی فورس ہو گئے اور اس کی طرف کنورٹ ہو گئی. For century رمضان begins brings a lot of joy for Muslim worldwide. اور پوری دنیا میں کیا کر لیتے ہیں مسلمان مناتے ہیں اس کو. تو اس کے پراپر سائنٹیفک بینیفٹس کی ایویلویشن تھی یا اسٹارٹ اپ تھی، وہ تقریباً اکارڈنگ ٹو لٹریچر 7th سینچری میں یعنی 7ویں صدی میں اس میں ڈاکٹروں نے شروع کر دیا کہ اگر ہم جو روزہ رکھتے ہیں مسلمان ریگولر کے ساتھ 1 مہینہ رکھ دیتے ہیں تو اس کی کون سی فوائد ہو سکتے ہیں. تو اس نے ڈگ آؤٹ کرنا شروع کر لیا، اس کو فائنڈ آؤٹ کرنا شروع کر لیا. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ 7ویں صدی سے رمضان کی جو سائنٹیفک فوائد تھے وہ شروع ہو گئی. اچھا، اب واٹ ڈز فاسٹنگ ڈو ٹو دا باڈی، چونکہ ہم سائنس ڈسکس کریں گے ابھی ادھر. تو اچھا ایک اور بات کہ آپ لوگوں کے لیے میں بتاؤں کہ ادھر چونکہ سائنٹیفک ٹرمینالوجی ہوتے ہیں تو آپ لوگ خیر سنیں، جس کو بھی سمجھنا ہے تو آپ لوگ بعد میں بھی کوشچن کر سکتے ہیں، درمیان میں بھی کوشچن کر سکتے ہوں، لیکن آئی پریفر کہ آپ لاسٹ میں کوشچن کریں تو انشاءاللہ میں ایکسپلین کر دوں گا. سب سے پہلے ہوگا یہ لیفٹ سائڈ پہ کہ جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو ہمارے جسم کو پراپر فیول یعنی انرجی نہیں ملتی، خوراک نہیں ملتا، اور ظاہر بات ہے کہ بندے کو خوراک نہیں ملتا سو سروائیو نہیں کر سکتا، زندہ نہیں رکھ سکتا. یہ کس چیز کائنڈلی اپنا آف کر لیجیے، مارکر کس نے آن کیا تو کائنڈلی اس کو آف کر لے. تو جب رمضان میں روزے کی حالت میں کھانا نہیں ملتا، باڈی کو خوراک نہیں ملتا، تو کیا کہتے ہیں، ایک فراز سے کہتے ہیں اس کو گلوکونیوجینیسس کہتے ہیں بایولوجی اصطلاح میں، بایوکیمسٹری میں. گلوکونیوجینیسس کا مطلب یہ ہے کہ ہم باڈی انرجی پروڈیوس کر لیتا ہے لیکن گلوکوز نہیں ہوتا، یعنی جو نان گلوکوز سورس ہوتا ہے اس کی بجائے اس سے باڈی انرجی پروڈیوس کر لیتا ہے اور ہمارا جسم جو ہے سروائیو رہتا ہے. فار ایگزامپل آج ہم روزے سے ہے، ہمارے جسم میں کوئی کھانا نہیں ہے لیکن ہم بھی الحمدللہ زندہ ہے. کیوں؟ کیونکہ گلوکونیوجینیسس کی وجہ سے جسے باڈی مختلف نان کاربوہائیڈریٹ سورس سے انرجی کو پروڈیوس کر لیتا ہے. پھر کیا ہو جاتا ہے کہ جب لیور وغیرہ یہ گلوکونیوجینیسس وہاں پر ہوتے ہیں تو جو فار ایگزامپل امینو ایسڈ ہے، ایسیٹیٹ وغیرہ مختلف کمپاؤنڈ ہوتے ہیں جسم کے اندر، اس کی تھرو باڈی کیا کر لیتا ہے، یہ گلوکونیوجینیسس کے پروسیس پر انرجی پروڈیوس کر لیتا ہے سیلس کے لیے. ایک اور پروسیس کہتے ہیں جس کو کیٹوسس کہتے ہیں. کیٹوسس کا مطلب the process in which the ketone bodies are break down. جب جسم میں انرجی نہیں ہوتا تو ہمارے جسم کے اندر ایک باڈیز ہوتے ہیں، ایک چند مالیکیولز ہوتے ہیں جس کو کہتے ہیں کیٹون باڈیز. فار ایگزامپل 3 بیٹا ہائیڈروکسی بیوٹائریٹ کہلاتا ہے، ایک کہلاتا ہے ایسیٹوسیٹیٹ کہلاتا ہے، ایسیٹون کہلاتا ہے، ہمارے جسم کے اندر ہوتا ہے. تو یہ لاسٹ اسٹیپ ہوتا ہے جب مختلف اور چیز کمپاؤنڈ ختم ہو جاتے ہیں تو باڈی اس کیٹون باڈیز کو ڈیگریڈ کرنا شروع کر لیتا ہے، انرجی پروڈیوس کر لیتا ہے. اور جب یہ کر لیتا ہے باڈی میں انرجی کم ہوتا ہے تو سیل جو ہوتا ہے ایک اسٹریس کنڈیشن میں چلے جاتے ہیں، اس پر بوجھ ہو جاتا ہے کہ بھائی انرجی باہر سے نہیں مل رہی لیکن آپ نے جنریٹ بھی کرنا ہے، تو ایک مائلڈ اسٹریس پیدا ہو جاتا ہے اور اسٹریس کی وجہ سے ہمارے جو سیلز ہوتے ہیں یہ بہت زیادہ اسٹرانگ ہو جاتے ہیں. اچھا، پھر یہ میں نے سائنٹیفک بینیفٹس کو 3 کلاس میں ڈیوائڈ کیا ہے، فزیولوجیکل، فزیکل اینڈ سائیکولوجیکل بینیفٹس آف فاسٹنگ. سو ہم اس کو سارے ڈسکس کر دیتے ہیں. جو سب سے پہلا فوائد ہے سائنٹیفک حوالے سے رمضان کا یا روزے کو، وہ ہے کنٹرول بلڈ شوگر. آپ میں سے بہت سے لوگ دیکھے ہوں گے مریض، اللہ سب کو بچا لے، جو ڈائبٹیز ہوتے ہیں، جو شوگر کے مریض ہوتے ہیں، مطلب کچھ میٹھا نہیں کھا سکتے، شوگر جس میں شوگر ہو نہیں کھا سکتے. تو کیا کر لیتا ہے کہ رمضان کی حالت میں ایسا ہوتا ہے کہ باڈی کو کھانا نہیں ملتا، خوراک نہیں ملتی، گلوکوز اسپیشلی نہیں ملتا. جب نہیں ملتا تو ایک تو نارمل مقدار اس کے ہوتا ہے جسم میں وہ کم ہو جاتا ہے. دوسرا یہ ہو جاتا ہے کہ جو ٹائپ 2 ڈائبٹیز میلائٹس جو ہوتا ہے جس میں سینسٹیوٹی ہوتا ہے، خیر ڈفرینٹ ٹرم ہے اس کے لیے بیماروں کے لیے، تو اس میں کیا ہو جاتا ہے. اچھا سر میں ایک بھول گیا تھا، مجھے کہتا کہ اس کو ریکارڈ کر لے تو میں جسٹ اسٹارٹنگ. Recording in progress. اوکے، جو سب سے پہلا فوائد اس کا ہے وہ ہے کنٹرول بلڈ شوگر. جو بھی شوگر کے مریض ہوتے ہیں وہ گلوکوز نہیں کھا سکتے، باہر سے انرجی اس کو نہیں لینا جا سکتے، نہیں مطلب لے سکتے، اور اس کو ضرورت بھی نہیں ہوتی، ڈیفینیٹلی وہ بیمار ہو جاتا ہے. تو اس رمضان میں کیا ہو جاتا ہے کہ فاسٹنگ میں امپروو بلڈ شوگر کنٹرول وچ کوڈ بی اسپیشلی یوزفل فار دوز ایٹ رسک آف ڈائبٹیز، جس کو شوگر کے مریض ہوتے ہیں.
डिक्रीजिंग इंसुलिन रेजिस्टेंस, अच्छा इसमें ऐसा होता है साइंटिफिकली कि इंसुलिन को जो कि लिवर से ग्लूकागॉन सीक्रेट कर लेता है, इसको सेंसिटिविटी कम हो जाता है, रेजिस्टेंस कम हो जाता है। रेजिस्टेंस कम का मतलब ये कि इसको कोई मुजाहिमत नहीं होती, तो जल्द अज जल्द ब्लड में जितने भी ग्लूकोज आता है इसको फौरन लेते हैं और टिश्यू तक पहुंचा देता है। इसकी वजह से ब्लड में जो शुगर लेवल होता है वो कम होता है। एंड दस फास्टिंग हेल्प टू कीप आवर ब्लड शुगर स्टेडी और बिल्कुल नॉर्मल हालत में रख देते हैं। और ये भी रिसर्च ने क्या फाइंड किया हुआ है कि मेल जिसके तकरीबन जो इफेक्ट्स है या जो मैकेनिज्म है वो डिफरेंस हो सकते हैं, मतलब मेल में शायद कम होगा, फीमेल कम होगा, तो ये भी होता है। ये जो राइट साइड पे मैंने एक चार्ट शो किया है, ब्लड ग्लूकोज चार्ट इसको कहते हैं। इसमें मैंने देखे आप लोगों को पता चल जाएगा कि जो फास्टिंग हालत होते हैं, जो विदाउट फास्टिंग हालत होते हैं, कितना डिफरेंस होता है। जो मैंने रेड इसको हाईलाइट भी किया हुआ है, जो मेरा आइकन है देख ली कि नॉर्मल हालात में जब ग्लूकोज मतलब ब्लड ग्लूकोज की हालत होते हुए तकरीबन 170 से लेकर 200 मिलीग्राम पर डिसीलीटर होता है, लेकिन रमजान की हालत में कितने होते हैं 80 से लेकर 100 तक, तो बहुत कम होता है। और जो स्पेशली जो डायबिटिक्स पर्सन होते हैं, जो बीमार होते हैं, इसमें नॉर्मल हालत में तकरीबन 220 से लेकर 300 तक होता है, लेकिन रमजान की हालत में इसमें सिर्फ 126 होते हैं, तो बहुत ज़्यादा साइंटिफिक प्रूफ फायदे है इसके। सेकंड इज promote better health by fighting inflammation. इन्फ्लेमेशन जो एक ऐसा प्रोसेस कहलाता है जो हमारे जिस्म के लिए फायदेमंद भी है, नुकसानदेह भी है। यानी जब हमारे जिस्म के अंदर कोई भी फॉरेन पार्टिकल आ जाता है तो ये एक्टिवेट हो जाता है एक मैकेनिज्म, और कहते हैं कि ये पार्टिकल जो है खतरनाक है जिस्म के लिए, उसको रिमूव करना चाहिए, तो इसके लिए इन्फ्लेमेशन फिनोमेना यूज किया जाता है। और इसमें एक प्रोटीन इसको कहते हैं सी रिएक्टिव प्रोटीन, ये जिसको इन्फ्लेमेशन के मार्क के तौर पर अगर ये यानी मौजूद होगा तो इन्फ्लेमेशन होगा, ये मौजूद नहीं होगा तो इन्फ्लेमेशन नहीं होगा। तो रमज़ान की हालत में ये रोज़ों की हालत में ये पाया गया है कि जो सी रिएक्टिव प्रोटीन होता है ये बहुत कम डिटेक्ट किया है, यानी बहुत कम पाया जाता है। तो इसका मतलब ये कि इन्फ्लेमेशन की जो प्रोसेस है वो बहुत कम होता है रमज़ान की हालत में या रोज़े की हालत में। ये चार्ट आप देख सकते हो, जिसमें बता सकते हैं मेटाबॉलिक डिसऑर्डर कम हो जाता है, ट्यूमर डेवलपमेंट जो कैंसर के होता है वो भी कम हो जाता है, कार्डियोवास्कुलर डिजीज कम हो जाता है, और जो लास्ट में देखिए लाइफ स्पेन इंक्रीज हो जाता है। बाद में जो सारे डिजीज कम हो जाते हैं तो डेफिनेटली बंदे की जो लाइफ स्पेन का मतलब ये कि जो जिंदगी होता है साइंटिफिक हवाले से थोड़ा सा इंक्रीज हो सकता है। थर्ड बेनिफिट इसका है एनहांस हार्ट हेल्थ। जो हार्ट की हेल्थ होता है, दिल की जो हेल्थ स्टेटस होता है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, incorporating fasting into our routine may be especially beneficial when it comes to heart health. A team of cardiologists found that people observing Ramadan enjoy a positive effect on their lipid profile. अच्छा, इसका मैकेनिज्म ऐसा होता है कि हमारे जिस्म के अंदर एक वो कहलाता है लिपिड प्रोफाइल या लिपिड पैनल। लिपिड प्रोफाइल का मतलब ये होता है कि हमारे जिस्म के अंदर जितनी भी लिपिड प्रोटीन्स होते हैं, लो डेंसिटी लिपिड प्रोटीन, हाई डेंसिटी लिपिड प्रोटीन या ट्राइग्लिसराइड या कोलेस्ट्रॉल होता है, जो सबको क्या कहलाता है इंडिकेटर के तौर पर यूज कर लिया जाता है हार्ट हेल्थ के लिए। तो अगर ये नॉर्मल में अमाउंट से ज़्यादा हो तो डेफिनेटली हमारे स्ट्रोक जो होता है, जिसको दिल का दौरा कहते हैं, और बीमारी हो जाते हैं, स्ट्रोक हो जाते हैं, हाइपरटेंशन हो जाते हैं, और बहुत सी बीमारी इससे हो जाते हैं, हार्ट अटैक वगैरह, तो ये बहुत ज़्यादा हो जाता है। लेकिन रमज़ान की हालत में पाया गया है कि ये क्या कहते हैं बहुत कम डिटेक्ट की गई है। जब कम डिटेक्ट की गई है तो इट्स डेफिनेटली मीन कि हमारा जो हार्ट हेल्थ है वो बहुत ज़्यादा इंप्रूव होता है रमज़ान की हालत में, रोज़े की हालत में। एक और इसका फंक्शन है ब्रेन फंक्शन, जो दिमाग की फंक्शन होते हैं वो ज़्यादा इंक्रीज कर लेते हैं। कैसे इंक्रीज कर लेते हैं? तो रमज़ान की हालत में एक हार्मोन रिलीज किया जाता है जिसको कहते हैं ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रॉपिक फैक्टर, BDNF। ये BDNF एक ऐसा फैक्टर होता है जो कि ब्रेन सेल को बनाने में मदद कर लेते हैं और इसको एक दूसरे कनेक्शन में मदद देते हैं। जितना कनेक्शन स्ट्रांग होगा, जितनी ब्रेन सेल ज़्यादा होंगे, तो डेफिनेटली क्या होगा, हमारा बॉडी जो है बहुत ज़्यादा फंक्शन करेगा, बहुत ज़्यादा फोकस होगा। इसके वजह से एक और भी है कि रमज़ान की हालत में मेंटल फोकस भी बहुत ज़्यादा होते हैं, यानी मेंटल फोकस रमज़ान की हालत में ज़्यादा होते हैं। और जो राइट साइड पे मैंने बताया कि कैसे कर लेते हैं, सो डिफरेंट मैकेनिज्म इसके हैं, इस मैकेनिज्म के थ्रू न्यूरॉन्स वगैरह बन जाते हैं। ऑल्सो एड्स वेट लॉस, ये जो बहुत इंपॉर्टेंट इसका फायदा आप लोगों ने बहुत ज़्यादा सुना हो कि वेट लॉस कर लेता है, यानी मतलब हम जिस्म के चर्बी वगैरह को कम कर लेता है। तो इसके लिए बहुत मैकेनिज्म है, लेकिन एक ये है कि एक हार्मोन है या न्यूरो ट्रांसमीटर, इसको कहते हैं नॉरएपिनेफ्रिन। नॉरएपिनेफ्रिन ऐसा होता है जो जितना ज़्यादा होगा तो इतना ही वेट लॉस होगा। और ये डिटेक्ट किया गया है कि ड्यूरिंग रमज़ान या फास्टिंग में जो होता है ये हार्मोन बहुत ज़्यादा डिटेक्ट किया गया है। तो इसका मतलब ये हो कि साइंटिफिक हवाले से रिसर्च बेस
ہمارے جسم کی جو ویٹ ہے اس کو کم کیا جا سکتا ہے. اور یہ بھی بتایا گیا تقریباً ایک منتھ اگر ایک مہینہ ہم روزے رکھے تو ہمارے جو باڈی ویٹ ہے تقریباً 2 کلو گرام کم ہو سکتا ہے. اور جو اگر فار ایگزامپل ہم 12 سے لے کے 24 ویک تک رکھے تو یہ تقریباً 9% ڈیکریز ہم کر سکتے ہیں اپنی باڈی ویٹ میں. اچھا 6 نمبر ہے انکریز گروتھ ہارمون سیکریشن. گروتھ ہارمون ایک ایسا ہارمون ہوتا ہے جس کو رمضان کی حالت میں یا روزے کی حالت میں انکریز ہو جاتا ہے. اور جب یہ انکریز ہو جاتا ہے تو یہ ایسوسیٹ ہے یعنی اس کا تعلق کس چیز سے ہے؟ ویٹ لاس سے ہے کہ ہمارا جسم کم ہوگا. مسل گروتھ جو مطلب ہمارے جسم کے اندر جتنے بھی مسل ہے اس کو ہم اسکیلیٹل مسل وغیرہ جو گوشت ہے وہ انکریز ہو جاتا ہے یا فار ایگزامپل وہ ریٹین رہتا ہے. اور اس کے علاوہ بہت سے اس کی میٹابولک امپارٹینس بھی ہے. تو رمضان کی حالت میں یہ ہیومن گروتھ ہارمون HGH جو ہے بہت زیادہ تقریباً کہتے ہیں کہ 5 فولڈ یعنی 5 ٹائم زیادہ انکریز ہوتا ہے. جو 5 ٹائم زیادہ انکریز ہوتا ہے تو کیا کر لیتا ہے یہ میٹابولزم ایک صحیح طریقے سے ہوتا ہے, ہمارا ویٹ لاس ہو جاتا ہے, مسل ماس جو ہوتا ہے گروتھ جو ہوتا ہے وہ ریٹین رہتا ہے. ایک اور ہارمون اس کو ایڈیفینکٹین کہتے ہیں جو کہ فار ایگزامپل اس ٹائم ریلیز ہوتا ہے جب بندہ پورا دن یعنی پورا ڈے کچھ نہ کھا لے اور رات کی آخر پہر میں آخر ٹائم پر کھا لے, جس بالکل ایگزیکٹلی رمضان کے ہے. ہم پورا دن کچھ نہیں کھاتے اور ہم پھر سحری کر لیتے ہیں, اس ٹائم پہ ریلیز ہو جاتا ہے. اور اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہمارا جو مسل ماس ہے اس کو ریٹین کرنے میں مدد کر لیتا ہے. It also aid in the cancer prevention. کینسر جو کہ دنیا کے آپ لوگوں کو پتہ ہوگا سب سے خطرناک بیماری تصور کیا جاتا ہے, ٹریٹمنٹ بھی اتنا زیادہ نہیں ہے, مطلب افیکٹو نہیں ہے. تو کینسر کی ایک ڈیٹیکشن کے طور پر یوز کیا جاتا ہے فاسٹنگ میں. اور یہ مطلب ریسرچ بیس ہے کہ جو فاسٹنگ کی حالت میں گلوکوز لیول چونکہ کم ہوتا ہے تو کینسر سیل چونکہ بیس کر لیتا ہے, خوراک کے طور پر یوز کر لیتے ہیں گلوکوز کو. تو گلوکوز جب کم ملتا ہے تو ڈیفینیٹلی وہ سیلز زیادہ اماؤنٹ میں گرو نہیں ہوتا, تو ڈائریکٹلی کینسر سیلز کم ہو جاتے ہیں. ایک تو اس کا یہ فائدہ ہے. دوسرا یہ بھی ہوتا ہے کہ فار ایگزامپل جو ایسا کنڈیشن پروڈیوس کر لیتا ہے یہ فاسٹنگ سچویشن جس میں کینسر سیل کی جو سروائبلٹی ہوتی ہے وہ آٹومیٹک طور پر کم ہو جاتا ہے. لیکن ایک اور بات کہ اسٹل ٹو بی سائنٹیفکلی پروف, مطلب اس پر ابھی ریسرچ جاری ہے. اینیمل میں تو ہوا ہے لیکن ہیومن پر اس کا ریسرچ نہیں ہوا, تو اس لیے ہم ڈائریکٹ صحیح نہیں کہہ سکتے بالکل 100% ایسا ہوگا. لیکن جو جتنا بھی ریسرچ اویلیبل ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اس کے بہت زیادہ فائدہ ہے ایز اے کیا کہلاتا ہے کینسر کے حوالے سے. یہ جو کیموتھراپی کینسر کے ٹریٹمنٹ کے لیے یوز کیا جاتا ہے اس کو بھی زیادہ کر لیتا ہے. 8 نمبر ہے فاسٹنگ ہیلپس ٹو ہولڈ آن مسل ماس. مسل ماس کا پہلے میں نے بتا دیا کہ ہمارے جسم کے اندر جتنے بھی ماس ہے مسل موجود ہوتے ہیں اس کو نارمل میں اماؤنٹ میں ہونی چاہیے. اگر یہ کم ہو فار ایگزامپل ہمارے جسم کے اندر مسل کا سمبل آپ لوگ مطلب سمجھے گوشت جو ہوتا ہے, اگر یہ نارمل اماؤنٹ سے کم ہو جائے تو ہمیں بیماری لگ سکتے ہیں. تو رمضان کا کھاتے کچھ بھی نہیں لیکن پھر بھی ہمارا مسل ریٹین رہتا ہے. یہ کس وجہ سے؟ یہ جو ہیومن گروتھ ہارمون وغیرہ ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے ہوتا ہے. اور یہ جو فضول لیپٹس یا فیٹس ہمارے اس کے اندر موجود ہوتے ہیں وہ تو ڈیگریڈ ہوتے ہیں, انرجی پروڈیوس کر لیتے ہیں لیکن مسل کو کچھ نہیں ہوتا. اچھا ایک اور پر اس کو آٹوفیگی جو کہ بہت امپارٹنٹ فینامینا ہے. آٹوفیگی سائنس میں ہم کہتے ہیں کہ وہی پروسیس جس میں ہمارے جسم کے اندر جو فضول سیل بن جاتے ہیں یا جو سیل فار ایگزامپل ختم ہو جاتے ہیں, بوڑھے ہو جاتے ہیں, ڈیمیج ہو جاتے ہیں. یہ آپ لوگوں کو پتا ہو کہ ہر سیل کا ایک لائف ہوتا ہے, ایک لائف اسپین ہوتا ہے, اس کے بعد خود بخود ختم ہو جاتے ہیں. میں سمپل ایگزامپل دیتا ہوں, RBCs ریڈ بلڈ سیل جس کو ہم خون کہتے ہیں. خون کی جو لائف اسپین ہوتا ہے 4 مہینے ہے. اگر 4 مہینے کے اندر آپ نے بلڈ کو یوز کر لیا, کسی کو ڈونیٹ بھی کر لیا تو ٹھیک ہے, نہیں کر لیا تو آٹومیٹیکلی یہ ختم ہو جاتے ہیں, نیو سیلز بن جاتے ہیں. تو آٹوپیگی وہی جو سیل بن جاتے ہیں, ڈیمیج ہو جاتے ہیں کسی بھی بیماری کی وجہ سے, ڈیزیز کی وجہ سے, تو اس کو ختم کر لیتے ہیں. اب رمضان میں ہوتا کیا ہے؟ رمضان میں ایسا ہوتا ہے کہ چونکہ انرجی نہیں ملتے, آلریڈی باہر سے انرجی تو ملتے نہیں ہے, تو یہ آٹوپیگی کی فینامینا کی وجہ سے, پروسیس کی وجہ سے جو وان آؤٹ سیلز ہوتا ہے, جو ڈیمیج سیل ہوتا ہے, اس سے بھی انرجی پروڈیوس کر لیتے ہیں باڈی کو. تو جو سیل تھے وہ ختم ہو جاتے ہیں اور اس ایز اے ریزلٹ ہم کو انرجی بھی پرووائڈ کر لیتا ہے. تو مطلب ڈبل فوائد دے دیتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ بہت زیادہ فائدہ ہے. اور اس آٹوفیگی آپ اس کے امپورٹنس سمجھ سکتے ہو کہ 2016 کی جو نوبیل پرائز تھا اس آٹوفیگی پر ہی مل گیا تھا, تو جاپانی سائنٹسٹ تھا. تو اس آٹوفیگی بھی رمضان میں یا فاسٹنگ بہت زیادہ اچھی طریقے سے فنکشنل ہوتا ہے. اچھا ایک اور ہے امپرووڈ گٹ ہیلتھ. گٹ ہیلتھ کا مطلب یہ ہے جو ہمارا جو اسٹامک ہے, جو لارج اور اسمال انٹسٹائن ہوتے ہیں, اس کی ہیلتھ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے.
اس سلسلے میں کہ آج کل لیٹسٹ ریسرچ یہ کہتا ہے کہ جتنے بھی ہمارے جو موڈز وغیرہ ہے، جتنے بھی ہمارے جو ہم سوتے ہیں، ہمارے جو مطلب کسی بیہیو کر لیتے ہیں، یہ موسٹلی ڈیپینڈ کر لیتے ہیں اس گٹ پر. گٹ میں کیا ہوتا ہے؟ مائکرو آرگینزم ہوتا ہے، بیکٹیریا ہوتا ہے، تقریباً کروڑوں میں، مطلب ٹریلینز بیکٹیریا اس میں ہوتے ہیں. میں جو کہ خود میرا ریسرچ تھوڑا اس سے ریلیٹڈ ہے تو میں جانتا ہوں کتنے ہوتے ہیں. تو رمضان کے فاسٹ میں کیا ہوتا ہے کہ جو بیڈ بیکٹیریا ہوتا ہے، خطرناک بیکٹیریا جس کو پیتھوجینک بیکٹیریا کہتے ہیں، پیتھوجنس کہتے ہیں، جو کہ ڈیزیز کاز کر لیتے ہیں ہمارے جسم کے اندر، وہ ختم ہو جاتا ہے. یا اس ڈیزیز کو جو ڈیزیز کازنگ ایجنٹس ہوتے ہیں، پیتھوجن ہوتا ہے، اس کو کنورژن ود دا گڈ بیکٹیریا، اس سے کنورٹ کر لیتے ہیں. اور اس گڈ بیکٹیریا کو پروبایوٹکس بھی کہتے ہیں. میرا خود ریسرچ جو ہے وہ پروبایوٹکس پر ہے. تو کیسے مطلب کون سی بیکٹیریا ہم یوز کر لیتے ہیں، کیسے یوز کر لیتے ہیں، تو اس کی پراپرٹی میں جانتا ہوں کیس کر سکتے ہیں. لیکن رمضان میں یہ ہو سکتا ہے. اچھا، ایک اور ہوتا ہے کہ جو فیملی مائکرو آرگینزم ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں لیکینو اسپائریسی. یہ گٹ کے اندر موجود ہوتے ہیں اور یہ بہت زیادہ مطلب ہائی اماؤنٹ میں موجود ہوتا ہے فاسٹنگ کی حالت میں. جب بہت زیادہ موجود ہوتا ہے تو ایک پروسیس جنریٹ کر لیتے ہیں، اس کو کہتے ہیں بیوٹائروجینیسس. بیوٹائروجینیسس کا مطلب ہے کہ بیوٹائروجین کو پروڈیوس کر لیتا ہے اور اس کو اینٹی ایجنگ افیکٹ کے طور پر کنسیڈر کیا جاتا ہے. اینٹی ایجنگ کا مطلب ہے کہ ہمارے عمر جو ہے، یا جو ہم بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی عمر سے بہت مطلب عمر کم ہوتا ہے لیکن بوڑھی نظر آتے ہیں، تو یہ مالیکیول جو ہے یا جو پروڈکشن ہوتا ہے، اس کو اینٹی ایجنگ مطلب ایجنگ کو کم کیا کہلاتے ہیں، اس کو کم کنسیڈر کیا جاتا ہے یا کم نظر آتا ہے. آپ نے بہت سے دو قسم کے لوگ دیکھیں گے، یا تو بعض لوگوں کی عمر کم ہوتا ہے لیکن بوڑھے نظر آتے ہیں. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بہت زیادہ عمر کے ہوتے ہیں لیکن بہت کم نظر آتے ہیں، مطلب کم ایج کے نظر آتے ہیں. تو بیکاز آف دس بیوٹائروجینس پرمیشن. اور یہ بھی پایا گیا ہے کہ رمضان کی حالت میں، فاسٹنگ کی حالت میں جو ہوتا ہے یہ بہت زیادہ پروڈیوس ہوتا ہے. another function is the detoxification، جو کہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. ہمارے جسم کے اندر جتنے بھی ریئیکشن ہوتے ہیں، جتنی بھی چیزیں ہوتے ہیں، تو مطلب پیدا ہو جاتے ہیں، تو ڈیفینیٹلی پیدا ہو جاتے ہیں، تو جسے باہر نکالنا بھی ہوتا ہے، تو لیور، کڈنی ایٹسٹرا جتنی بھی چیزیں اس کو ریموو کر لیتے ہیں جسم سے. لیکن اب ظاہر بات ہے، ہر ٹائم ہم کھاتے ہیں وہ کام کر لیتے ہیں، ہر ٹائم کھاتے ہیں وہ کام کر لیتے ہیں، تو بوجھ اس پر بہت زیادہ جاتا ہے، وہ صحیح طریقے سے کام نہیں کر سکتے. تو رمضان کا حالت میں ایسا ہوتا ہے، ہم صبح کھاتے ہیں، بس پھر اس کے 3-4 گھنٹے تک افیکٹ ہوتا ہے. پھر اس کے بعد چونکہ کھانا وغیرہ ہوتا نہیں، تو جو کڈنیز ہے، جو لیور ہے، جو دوسرے آرگنز ہے، وہ پراپر طریقے سے اپنا کام کر لیتے ہیں اور باڈی کو خطرناک جتنے بھی مالیکیولز ہے، ڈیٹاکسن جس کو کہتے ہیں، اس سب کو ریموو کیا جاتا ہے. یہ میں نے کہا نا کہ رمضان ایک ایز اے فینٹاسٹک ڈیٹاکس فار دا باڈی، مطلب انتہائی ایکسلنٹ ایجنٹ کے طور پر کام کر لیتے ہیں. جتنے فضول مواد ہیں وہ ریموو کر لیتے ہیں. حجی بن بتا رہے کہ سیلولر ریپیئر بھی رمضان میں ہائی ہو جاتا ہے، جین ایکسپریشن بھی اس میں ہائی ہو جاتا ہے. جیسے میں 1 منٹ رہ گیا میٹنگ میں، so I want to یہ اس کے علاوہ کچھ اور بینیفٹس بھی ہوتے ہیں. فار ایگزامپل اسٹریس کو ریڈیوس کر لیتے ہیں، چونکہ ہم فضول قسم کی چیزوں میں انوالو نہیں ہوتے تو اس کو ریلیز کر لیتے ہیں. اس طرح جو ہمارے ویل پاور ہوتے ہیں، اس کو کہتے ہیں اسپیشل کرنے کی طاقت، تو اس کو ہم انکریز کر لیتے ہیں. رمضان کی وجہ سے انکریز ہوتا ہے. الرٹنس، ہم بہت زیادہ الرٹ ہو جاتے ہیں، کیونکہ فار ایگزامپل کھانا کھاتے ہیں تو ہمیں سلیپ، نیند آ جاتی ہے. فار ایگزامپل اگر اس ٹائم ہم کھانا کھاتے ہیں تو اس ٹائم موسٹلی لوگوں کو نیند آتی ہے. کیوں؟ کیونکہ گلوکوز کنورٹ ہو جاتے ہیں انرجی میں، جس سے مطلب ایسے مالیکیول یوز ہو جاتے ہیں جو سلیپ بندے کو مطلب خابیر بنا دیتا ہے. تو رمضان میں چونکہ ہوتا نہیں تو ہم الرٹ ہو جاتے ہیں اور ہماری موڈ کو زیادہ کر لیتے ہیں. آل دو ہم تو مطلب ہر ٹائم غصے میں ہوتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے. سائنٹیفکلی کہ رمضان ہمارے موڈ کو اچھا کر لیتا ہے. یہ اس کے چند اور فوائد ہیں جو میں نے لکھے ہوئے ادھر. With this I just concluded کیونکہ بیکاز لوگ بھی زیادہ جوائن نہیں کیا تھا، چند لوگ ہیں، اور آئی تھنک موسٹلی آپ لوگوں میں سے سائنس کے حوالے سے زیادہ ریلیٹ نہیں ہے، تو آپ لوگوں کے بہت مشکل ہو گئی انفرامینہ کو جانے کے لیے. دو میں نے بہت اچھی پریپریشن کی تھی کہ کس طریقے سے ہوتے ہیں، پراپر سائنٹیفک میکینزم کیا ہوتا ہے. تو میرے طرف سے یہ ختم ہے. اگر آپ لوگوں کو کوئی کوشچن ہے سو یو میں آسک. کوئی کوشچن ہے یا